بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سید عباس دیوکا. اینڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو رجسٹرز جو 25 رجسٹرز ہوتے ہیں، جو 25 رجسٹرڈ تھانہ جات میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مکمل معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ رجسٹرڈ کیسے ہوتے ہیں، ان کا خاکے کے حوالے سے ان کو پر کیسے کیا جاتا ہے، ان میں کیا کیا چیزیں انٹر کی جاتی ہیں، کون سے ریکارڈ کا اندراج کیا جاتا ہے، اور کون سا رجسٹر کس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اور کون سا رجسٹر کتنی دیر کے لیے تھانے میں موجود ہوتا ہے، اور کتنی دیر بعد جو تھانے کا ریکارڈ ہے وہ جلا دیا جاتا ہے یا تلف کر دیا جاتا ہے یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. جو رجسٹرز کی جو لسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو پولیس رولز 1934 ہے، پولیس رولز 1934، اس میں 25 رجسٹر بیان کیے گئے ہیں، اور وہ 25 رجسٹر کی جو لسٹ ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 45 میں دی گئی ہے. یہ مکمل لسٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. آئیں سب سے پہلے ہم رجسٹر نمبر 1 پہ جاتے ہیں. رجسٹر نمبر 1، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کہ جس رجسٹر میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایف آئی آر کا جو رجسٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 24 رول نمبر 5 کے تحت جو انہوں نے اسکیچ دیا ہے، یہ آپ کو اسی بک میں مل جائے گا، اس کے مطابق یہ رجسٹر تیار کیا جاتا ہے. اور یہ جو میری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، یہ میری جو بیک سائڈ پہ اوپر یہ سلائیڈ آ رہی ہے، یہ ایف آئی آر کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی ایف آئی آر سامنے رکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جو ایف آئی آر والا جو رجسٹر نمبر 1 ہے، اس میں 200 پیجز ہوتے ہیں. اسے ہر تھانہ میں تقویمی سال یعنی کہ کیلنڈر ایئر کے لیے مقدمات کو سلسلہ وار نمبر شمار دیے جائیں گے اس رجسٹر کو. ٹھیک ہے، اور یہ جو اس کے ہر 4 صفحات کو ایک ہی نمبر دیا جائے گا، یعنی کہ ایک نمبر کے 4 صفحات ہوں گے. ٹھیک ہے، اور کاربن پیپر کے ذریعے ان 4 صفحات کو ایک ہی وقت میں لکھا جائے گا، ایک ہی وقت میں کمپلیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ جو اوریجنل کاپی ہے، جو ایف آئی آر اوریجنل ایف آئی آر ہے، ٹھیک ہے، وہ 60 سال کے لیے اسی تھانہ میں موجود رہے گی. یعنی کہ ایک ایف آئی آر 60 سال کے لیے تھانہ میں موجود ہوتی ہے. اور جو اس کی جو باقی 3 کاپیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ میں لکھا بھی ہوا ہے، جو باقی 3 کاپیز ہیں، پہلی جو کاپی ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس پی صاحب یا ایس پی صاحب جس آفیسر کو نومینیٹ کریں گے ان کے پاس بھیجی جائے گی. سیکنڈ کاپی ٹو کنسرنڈ میجسٹریٹ، متعلقہ مجسٹریٹ جو تھانے کا ہوتا ہے اسے بھیجی جائے گی. اور جو دا تھرڈ ون ہے وہ کمپلیننٹ کو دی جائے گی، مستغیث کو دی جائے گی. اب کیونکہ آن لائن سیٹ اپ ہے، کسی بھی تھانہ سے آپ ایف آئی آر کی کاپی لے سکتے ہیں، اور اب تو آن لائن ہے، پرنٹ نکالتے جائیں اور سرکولیٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اور اصلی پرت وہ تھانے میں رہ گیا. اور باقی جو اصل پرت ہے اس کی بیک سائڈ پر جتنی بھی ضمنیات ہونی ہے، کیس ڈائریز ہونی ہے، ان کا اندراج کیا جانا ہے، اور وہ اصل کیونکہ اس کی پشت پر اندراج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اس کا جو سکیچ ہے، ٹھیک ہے، ایف آئی آر کے دوسرے پیج کا جو سکیچ ہے وہ چیپٹر نمبر 24 رول نمبر 5 سب رول 1 میں جو انہوں نے خاکہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر انڈیکس ضمنیات، یہ ایف آئی آر کے دوسرا پیج ہوتا ہے، اور یہ پیج صرف تھانہ میں موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا. اب آگے جی رجسٹر نمبر 1 پارٹ 2. یہ بھی رجسٹر نمبر 1 ہے لیکن یہ پارٹ 2 ہے. اس رجسٹر کو کہتے ہیں پیٹی اوفینسز رجسٹر، رجسٹر جرائم خفیفہ. اس کا جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 47، چیپٹر نمبر 24 رول نمبر 9 سے لے کر 11 تک، پولیس رولز 1934. یہ جو بک ہے یہ 100 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بطور مستقل ریکارڈ ہر پولیس اسٹیشن میں رکھا جاتا ہے. اس میں اوفینسز کون سے انٹر کیے جاتے ہیں؟ اس میں کوگنیزیبل اوفینسز انڈر میونسپل لاس کے جتنے بھی کوگنیزیبل اوفینسز ہیں ان کو انٹر کیا جاتا ہے. اوفینسز انڈر سیکشن 34 آف ایکٹ 1861
وہ درج کیا جاتا ہے. کوگنیزیبل آفینسز انڈر کنٹونمنٹ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آرمی کے ریلیٹڈ ان کو جو اندراج ان کا کیا جاتا ہے. اور یہ فارم ہوگی یہ چیپٹر نمبر 24 رول نمبر 9. یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رجسٹر جرائم خفیفہ. اس کا اسکیچ کچھ اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, آپ متعلقہ جو پولیس رولز کی بک ہے اس میں بھی آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ میری ویڈیو کے ساتھ وہ بک ساتھ میں رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. جو دوسرا رجسٹر ہے اٹس ویری امپورٹنٹ رجسٹر آفٹر رجسٹر 1. دوسرا رجسٹر کہتے ہیں دا ڈیلی ڈائری, روز نامچے کو ہم دوسرا رجسٹر کہتے ہیں. روز نامچے کو جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 48 سے لے کر 52 پولیس رولز 1934 ڈیل کرتا ہے. یہ جو رجسٹر ہے یہ سیکشن 44 پولیس ایکٹ کے مطابق جو اس میں ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق یہ پریپیئر کیا جاتا ہے. اس کی 2 کاپیز کاربن کاپیز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں. ایک تھانہ میں رہتی ہے اور دوسری ایس پی صاحب کے پاس مقررہ وقت میں بھیجی جاتی ہے, یا ایس پی صاحب کسی بھی گزٹڈ آفیسر کو نومینیٹ کریں تو ان کے بہاف پر ان کو بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو اس میں جو ایس پی صاحب ہیں وہ اس روز نامچے کی اس نے کب بند ہونا ہے اس بند ہونے کے حوالے سے وہ ٹائم بتائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ٹائم ڈکلیئر کریں گے. یہ آپ اوپر سکیچ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سپریڈنٹ فکس کریں گے کہ روز نامچے کو کب بند کیا جائے گا. جو روز نامچے کا یہ پوائنٹ نمبر 7 ہے اس میں تمام واقعات جو تھانہ میں وقوع پذیر ہوں, کوئی شخص آئے کوئی شخص جائے, ہر حوالے سے ہر مومنٹ کو اس روز نامچے میں لکھا جاتا ہے. رول جو پوائنٹ نمبر 8 اس کے مطابق کہ نہ صرف پولیس آفیسر کی نقل و حرکت بلکہ جو آؤٹ سائڈرز آتے ہیں, جو باہر سے لوگ آتے ہیں پولیس اسٹیشن میں کسی بھی کام کے لیے, چاہے وہ وزٹ کرنے کے لیے ہیں, دیکھنے کے لیے ہیں, یا کسی بھی کام کے لیے ہیں, جو شخص تھانے کے پریمسز کے اندر تھانے کے سین کے اندر داخل ہو گیا اس کا آپ نے روز نامچے میں اندراج لازمی کرنا ہے. آگے جس کا جو پوائنٹ نمبر 9 ہے یہ کہ ساری انٹریز جو ہیں وہ یا ایس ایچ او صاحب کریں گے یا ان کے بیان پر محرر کرے گا. اور جو پڑھے لکھے افسران ہیں یعنی کہ کانسٹیبل حضرات ہیں وہ اگر کوئی روز نامچے میں انٹری کریں گے تو ہر انٹری کے ساتھ اپنے ساتھ میں توثیق کے لیے سائن بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سارا اندراج جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو آپ نے کور کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہر ایک جو یہ پوائنٹ نمبر 12 ہے, ہر ایک اندراج پر علیحدہ نمبر لگایا جائے گا اور شروع میں اس جب اندراج جس وقت کیا جانا ہے اس کا ٹائم ساتھ میں آپ نے لازمی لکھنا ہے. یہ ٹائم لازمی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, روز نامچے میں کوئی بھی انٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹائم لازمی لکھا جاتا ہے. آگے جو پوائنٹ نمبر 13 ہے, اگر تھانہ میں اطلاع پہنچنے کا وقت اور اندراج کرنے کے وقت میں تضاد ہو یعنی کہ ڈیفرنس ہو تو دونوں وقت کا اندراج اس رجسٹر میں کیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 14 کے مطابق جب اندراج کے بعد اندراج کر لیا جائے تو اندراج کے نیچے سارے پیج پر ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو پوائنٹ نمبر 15 ہے اس میں کہ ہر روز نامچے کے ابتدائی اندراج میں تمام ملزمان جتنے حوالات میں بند ہو جن کی ضمانت ہو وہ ساری ڈیٹیل ملزمان کے حوالے سے اس روز نامچے میں درج کی جاتی ہے. جو پوائنٹ نمبر 16 ہے اس میں کہ ہر روز جو آخری اندراج کیا جاتا ہے اس آخری اندراج میں جو نقدی حساب کتاب ہوتی ہے, جو کیش اکاؤنٹ ان کا ہوتا ہے, ان کا حساب انہوں نے رکھنا ہوتا ہے. اور جو پھاٹک مویشیاں ہوتا ہے, جانوروں کا ایک پھاٹک ہوتا ہے, ان کا انہیں جو کیٹل پاؤنڈ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اس کو انہوں نے اندراج لازمی لکھنا ہوتا ہے. اور یہ اوپر فارم میں نے آپ کو دکھا دیا, اس فارم یعنی کہ چیپٹر نمبر 22 رول 48 سب رول 1 کا جو سکیچ ہے اس کے مطابق یہ انٹریز کی جانی چاہیے. اب اگر روز نامچے میں کوئی شخص فالس انٹری کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 50 کے تحت اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سوری. اور جو چیپٹر نمبر 22 رول 50 میں ایک تحریر انہوں نے دی ہوئی ہے, ایک سرٹیفائیڈ انہوں نے دی ہوئی ہے, وہ تحریر روز نامچے کے کور پیج کے اوپر لگانی ہے. ٹھیک, اس میں یہی ہے
کہ آپ نے کسی کی اجازت کے بغیر غلط انٹری نہیں کرنی، جو غلط انٹری کرے گا اس کو فلاں فلاں وہ ساری کی جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو ڈیلی ڈائری ہے، جو روز نامچے کا جو رجسٹر ہے، یہ 2 سال بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ڈسٹرائڈ کر دیا جاتا ہے۔ روز نامچہ صرف آخری انٹری سے 2 سال تک استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی رجسٹر نمبر 3، رجسٹر نمبر 3 کے جو 2 پارٹس ہیں، جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ہے اسٹینڈنگ آرڈر بک، کتاب احکام قائم العمل۔ اس سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 53، چیپٹر نمبر 14 رول نمبر 55 پولیس رولز 1934۔ اس کا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کہ اس جو اسٹینڈنگ آرڈر بک ہے، اس میں جتنے بھی آئی جی، ڈی آئی جی یا ایس پی کے احکام ہوتے ہیں ان کی ایک فائل شیٹ تیار کی جاتی ہے پوائنٹ نمبر 2 کے مطابق، اور وہ جو فائل شیٹ ہوتی ہے وہ کوارٹر شیٹ کنٹری پیپر سائز ہوتا ہے اس کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ اور یہ جو پوائنٹ نمبر 3 کے مطابق یہ جو آرڈرز ہوتے ہیں یہ 5 سال کے لیے چلتے ہیں، یہ کنٹینیوسلی 5 سال کے لیے چلتے ہیں، اور پھر ان آرڈرز کو انڈیکس کیا جاتا ہے، نمبر 1 نمبر 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ اور یہ آرڈرز جو ہیں وہ سالانہ جو ان کی چیکنگ ہوتی ہے، جو جانچ پڑتال ہوتی ہے، چیپٹر نمبر 14 رول نمبر 55 کے مطابق ان کی جانچ پڑتال بھی کی جاتی ہے، ان کی چیکنگ بھی کی جاتی ہے۔ جو پوائنٹ نمبر 7 ہے اس میں یہ کہ انگلش فائل ان کی جو تیار کی جانی جتنے بھی آرڈرز ہیں، پوائنٹ نمبر 8 کے مطابق اس کی ایک ڈپلیکیٹ فائل اردو میں بھی تیار کی جاتی ہے، اور ہر فائل کو علیحدہ انڈیکس کیا جاتا ہے، اور یہ فائلز 5 سال کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں۔ 5 سال کے بعد جو آرڈر نیسیسری ہوں، جو آرڈر ضروری ہوں، ان کو ری ایشو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہمیشہ 1 جنوری کے بعد جو ریڈر ایس پی ریڈر ہوتا ہے وہ ایک لسٹ پریپیئر کرتا ہے، اس میں جتنے آرڈر کنٹینیوسلی آگے چلیں گے جو ری ایشوڈ ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کرتا ہے، اور وہ سانے تھانہ جات میں، لائنز میں، پولیس اسٹیشنز میں سرکولیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو پوائنٹ نمبر 13 ہے اس میں کہ جو احکام منسوخ ہو گئے ہوں گے، جو ریپیل ہو چکے ہوں گے، ان سے اس رجسٹر کے مطابق سبھی کو آگاہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 کے مطابق کہ تمام احکام پولیس کے مطابق یا عدالتوں کے احکام جرائم کے حوالے سے کوئی آرڈر ہو تو اس فائل میں وہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 کے مطابق کہ اس جو فائل ہے، یہ جو فائل ہے اس میں جو پرماننٹ گارڈز یا ایڈیشنل پولیس پوسٹ کے حوالے سے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو اس کا پوائنٹ نمبر 16 ہے کہ ہر حکم جو بھی ایشو ہوگا وہ ڈی آئی جی صاحب سے اپروول کے بعد اس فائل میں لگایا جائے گا، اور ڈی آئی جی صاحب اس کو جو جب وہ ضلع کے انسپیکشن پہ آئیں گے تو اس جو رجسٹر ہے اس کی چیکنگ کریں گے اکارڈنگ ٹو چیپٹر نمبر 1 رول نمبر 6 کے مطابق۔ آگے اسی رجسٹر کا جو پارٹ نمبر 2 ہے، رجسٹر نمبر 3 پارٹ نمبر 2، اس رجسٹر کا نام ہے سرکولر اینڈ ادر آرڈرز، سرکولر یا دیگر احکام۔ اس کو جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 53 پولیس رولز 1934۔ اس میں کہ جو اینول فائل ہے وہ مینٹین کی جائے گی، اس میں جو گائیڈنس اور انسٹرکشنز کے حوالے، ہدایات کے حوالے سے جو آرڈر پاس کیے جاتے ہیں، جو آرڈر انفورس کیے جاتے ہیں، ایشو کیے جاتے ہیں، ان آرڈرز کی ایک فائل تیار ہوگی، اور اس آرڈرز میں جو اوپر اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں وہ ساتھ میں نتھی نہیں کیا جاتا ہے، وہ اس میں نہیں ہوں گے۔ اور ایسے آرڈرز جن کا رپلائی آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، جن کو آپ نے جواب دینا ہے، وہ آرڈرز اس فائل میں لگائے جائیں گے، اور ہر جو پیپر ہے، جو ہر آرڈر ہے، اس کو آپ نے متعلقہ جو کورسپونڈنس رجسٹر ہے، رجسٹر خط و کتابت، اس کے مطابق اس کو آپ نے ایک علیحدہ رجسٹریشن نمبر لگایا جانا ہے، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے، جو لیٹر کا متن ہے، جو سبجیکٹ ہے، جو مضمون ہے لیٹر کا، وہ آپ نے رجسٹر میں اس کا اندراج کرنا ہے، اور یہ فائل جو ہے وہ 2 سال بعد تلف کر دی جاتی ہے، 2 سال بعد اس کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی،
रजिस्टर नंबर 4 एब्सकॉन्डर्स एंड डिजर्टर्स, रजिस्टर रपोशानो मफरूरान, ये मफरूरों के हवाले से रजिस्टर है। इसको जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 54। इसमें जितने भी इश्तहारी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, और उनकी एक लिस्ट आपने तैयार करके जो हर पुलिस स्टेशन में नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर आपने लगानी है। और ये रजिस्टर जो है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, ठीक हो गया। जो पहला हिस्सा है उसमें सभी इश्तहारियों के नाम होंगे जिनके मुकदमात उसी थाने में चल रहे हैं, ठीक हो गया। इसका जो आप जो परफार्मा ये ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। और जो पार्ट नंबर 2 है उसमें उन इश्तहारियों के नाम आपने लिखने हैं जिनके खिलाफ दूसरे थाने में मुकदमात हैं और उनकी रहायश आपके थाना की हदूद में आती है। और इसमें जो पार्ट नंबर 2 में जो एंट्रीज की जाती हैं कैसे मुलजमान की जिनकी रहायश आपके होम स्टेशन में है, उनका आपने सुरख स्याही से रेड इंक के साथ उनका इंदराज करना है। जो पार्ट 3 है इसका, उसमें जो आर्मी से भगौड़े हुए शख्स हैं, जो आर्मी से मफरूर अशखास हैं, उनका आपने इंदराज करना है। और इसका जो पार्ट 4 है वो रिपील हो चुका है, ठीक है। आगे जी इसमें ही जो पार्ट 1 है, ठीक है, रजिस्टर नंबर 10 का जो पार्ट 1 है उसमें आप जो सेक्शन 87 के तहत मफरूर होने हैं ना, उनका आपने इंदराज करना है। और इसी रजिस्टर में आपने जो इश्तहार शोरो गोगा होते हैं, हु एंड क्राई नोटिस, जो चैप्टर नंबर 23 रोल नंबर 18 के मुताबिक इशू किए जाते हैं, उनका अंदराज भी इसी रजिस्टर में आता है। आगे रजिस्टर नंबर 5, ये आप स्केच ऊपर देख रहे हैं, रजिस्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि रजिस्टर ख़तो किताबत, ठीक हो गया। इसको जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो है चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 55। ये जो चैप्टर है, ये जो रूल है, ये जो रजिस्टर है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हर हिस्सा जो है वो 400 पेजेस 400 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 पॉइंट नंबर 3 पर नज़र दौड़ाएं। जो पार्ट 1 है उसमें तमाम रिपोर्ट्स अहकाम जो थाना में मसूल हूँ, ठीक है, उनका अंदराज करना है। तमाम लेटर्स और दूसरे लेटर्स जो दूसरी किताबों में दर्ज हों उनका आपने अंदराज करवाना है। जब दूसरे रजिस्टर्स में अंदराज नहीं होता तो इस रजिस्टर में आपने उस लेटर का अंदराज करना है। और ये जो रिकॉर्ड है ये 2 साल बाद तलब कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आगे जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, ये हुक्मनामा जात की वापसी, रिसीट एंड रिटर्न ऑफ प्रोसेसर शैल बी रिटर्न। इसमें जो हुक्मनामा जात इशू होते हैं उनकी वापसी और आमद दर्ज की जाती है। समन, वारंट, कुर्की के नोटिस, इश्तहार के नोटिस, हुक्म इम्तनाई के नोटिस, सेक्शन 87, 88, 95, 99, 133, 140, 143, 144 एंड 145 के तहत जितने भी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं उनका आपने इंदराज करना है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो वारंट इशू होते हैं उनका आपने अंदराज करना है। और ऐसे वारंट्स के जहाँ पर किसी डिपार्टमेंट को आपने इत्तला देनी है, ठीक है, आपके ज़रिए उनकी तलबी होनी है, उन वारंट्स का आपने इसमें जो उनका अंदराज करना है। और महीने के आखिर पर एक बयानिया जारी किया जाएगा, ठीक है, एक बयानिया, वो उसमें पूरी एक स्टेटमेंट जारी की जाएगी इस रजिस्टर के हवाले से, ठीक है, उसमें सारे फैक्ट्स लिखे जाएंगे और वो रोज़नामचे में तहरीर कर दी जाएगी और साथ में साइड लाइन लगा के उसको रेड इंक के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। आगे नंबर ऑफ वारंट्स, एग्जीक्यूट कितने हुए, रिसीव कितने हुए, अनएग्जीक्यूट कितने हुए, उन सभी का आपने रिकॉर्ड इसमें रखना है। और सिमिलर इन्फॉर्मेशन जो समन्स के जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में समन्स होते हैं और जो दूसरे केसेस में जितने किस्म के नोटिस होते हैं उनका आपने इस रजिस्टर में अंदराज करना है। आगे रजिस्टर नंबर 6 मिसलिनियस रजिस्टर मुतफरक है। इसको जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 22
रूल नंबर 56। ये जो रजिस्टर है, ये आप साथ में नक्शा देख सकते हैं। ये जो रजिस्टर है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। आखिरी अंदराज से ये 7 साल बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका जो पार्ट 1 है, इसमें जो नक्शा चाल चलन है, ठीक है, वो लिखा जाएगा। ये आप पीछे साथ में देख सकते हैं इसका स्केच। इसका जो पार्ट 2 है, उसमें जो सिक्योरिटी पर पर्सन है, जो यानी कि ज़मानत पर पर्सन है, उनका अंदराज आपने करना है। और इसके साथ ये जो नोट है कि जो पर्सन्स अंडर सेक्शन 109 CRPC के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, उनका आपने अंदराज इसमें रेड इंक के साथ, सुर्ख स्याही के साथ इंदराज करना है। पार्ट नंबर जो 3 है कि कार्बन कॉपीज ऑफ आल रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स लोकल हों, स्पेशल लॉज की हों, प्रोसिक्यूशन हो, 182 PPC की, या प्रिवेंटिव सिक्योरिटी अंडर CRPC हो अगेंस्ट विलेज ऑफिशियल्स अंडर पंजाब लॉज, जितनी भी हो, उसकी आपने एक कार्बन कॉपी प्रिपेयर करके इस पार्ट 3 में लगानी है। ठीक हो गया। आगे जो पार्ट नंबर 4 है, कार्बन कॉपीज ऑफ आर रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशंस ऑफ इंसिडेंटल डेथ्स, जो इंसिडेंटल डेथ्स जिसका आप स्केच देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 35 सब रूल 1, उसके साथ ABC, इसमें जो स्केचेस दिए गए आप उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनकी कार्बन कॉपीज पार्ट नंबर 4 में रखी जाएगी। और ये इसको एक सालाना तौर पर इंडेक्स किया जाएगा, यानी कि साल भर के लिए इसकी नंबरिंग की जाएगी। ठीक हो गया। आगे जी रजिस्टर नंबर 7, सॉरी ये जी आ गया रजिस्टर नंबर 7। रजिस्टर नंबर 7 कैटल पाउंड रजिस्टर। ये रजिस्टर फाटक मवेशियाँ हैं और ये इस जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 57 पुलिस रूल्स 1934। और ये रजिस्टर जो है ये अब लोकल काउंसिल्स यानी कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके अंडर है, उनकी कस्टडी के अंदर है। ठीक है। और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पार्ट 1 में आपने इम्पाउंडेड कैटल जो हैं उनको रजिस्टर करना, उनके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और जो पार्ट 2 है उनको रजिस्टर, उन मवेशियों को रखने के लिए जो आपके पास हिसाब किताब है, जो कैश अकाउंट है, उसका सारा हिसाब आपने रखना है। इसका जो पॉइंट नंबर 5 है, इसमें कि आपका जो पाउंड कीपर है, जो मुआफ़ज़ है, ठीक है, जो जानवरों का मुआफ़ज़ फाटक है, उसके पास एक रसीदों की बुक होती है। जो भी जानवर वहाँ ले के जाता है, ठीक है, वो जानवर रिसीव करके उसको एक रसीद जारी कर देता है। और इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अकाउंट कोड 1926 के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई जाती हैं उनको स्ट्रिक्टली, उनको सख्ती से यहाँ पर फॉलो करवाया जाता है। आगे जो रजिस्टर नंबर 8 है, ये है कि क्रिमिनल ट्राइब्स रजिस्टर, ये इसको अमेंडमेंट किया गया इस रजिस्टर को, और इसके 2 रजिस्टर बनाए गए। जो इसका पार्ट 1 बनाया गया वो सर्च स्लिप रजिस्टर, और पार्ट नंबर 2 इसका बनाया गया पैरवी रजिस्टर। और इसको अगस्त 28 1972 में इसको अमेंडेड किया गया। जो सर्च स्लिप रजिस्टर है इसको हम रजिस्टर 8A कह सकते हैं। इसको जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 58 पुलिस रूल्स ये डील करता है। और इसमें जितने भी डिस्पैच टू फिंगरप्रिंट ब्यूरो पंजाब किए जाते हैं, ठीक है, जितनी भी रिपोर्ट्स और स्लिप्स जारी की जाती हैं उनका अंदाज किया जाता है। और ये चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 58 उसका जो सब रूल ए के तहत जो उन्होंने स्केच दिया हुआ है उसके मुताबिक ये फॉर्म फिल करके भेजा जाता है। आगे जो 8B रजिस्टर है, ये है पैरवी रजिस्टर पैरवी मुकदमात। इसमें जितने भी के मुतलका अदालत में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, चल रहे हैं, उनका डेट वाइज आपने इस रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना है। और इसका जो स्केच दिया गया उन्होंने चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 58B में इसका स्केच दिया गया। ठीक हो गया। आगे जी रजिस्टर नंबर जो 9, रजिस्टर नंबर 9 ये है विलेज क्राइम रजिस्टर जुराइम देही। इसको जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 59
चैप्टर नंबर 23 रूल नंबर 15 पुलिस रूल्स 1934। इसके इसके 5 पार्ट्स हैं, इस रजिस्टर के पूरे 5 पार्ट्स हैं। जो पार्ट 1 है उसमें यादाश्त हाय बाबत बाशिंदगान दे के जो विलेज कम्युनिटी कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड एक फॉर्म जारी किया जाता है। चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 59(1) आगे उसका जो सब रूल ए के तहत जो एक स्केच जारी किया जाता है वो स्केच का अंदराज किया जाता है। पार्ट 2 में ऐसे कॉग्निजेबल केसेस जो पंचायत की तरफ से जब डिसाइड किया जाता है इसको अब रिपील किया जा चुका है, ठीक है, हो गया। आगे जो पार्ट 3A है उसमें जो एक मुतशबा जिन अशखास जिनके किरदार पर कुछ शक हो गांव वालों को, तो उस गांव के लोगों का वो ऐसे मुतशबा अफराद का इसमें जो जिक्र किया जाता है। आगे जो पार्ट नंबर 4 है उसमें नोट ऑन क्राइम इन अ विलेज कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल फॉर्म होता है, उसको फिल करके इस रजिस्टर में रखा जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। आगे जो पार्ट नंबर 5 है इसको रेलेवेंट लॉ डील करता है। चैप्टर नंबर 22 रूल 60, इसमें ये कन्विक्शन रजिस्टर जिन मुलजमान को सज़ा हो जाती है उनकी सज़ा का यहाँ पर अंदराज किया जाता है। इस रजिस्टर के हवाले से ये नीचे गाइडलाइंस दी गई हैं। तो जो पॉइंट नंबर 8 है यानी कि जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3A तक हैं, इनको या एक गांव या मुख्तलिफ गांव का अगर बंडल इकट्ठा बनाना है, ठीक है, तो उसको लूजली बाउंड किया जाता है, ठीक है, या ग्रुप वाइज गांव के रजिस्टर को एक ही जिल्द में नथी किया जाता है या एक ही गांव को नथी किया जाता है। जब एक गांव या मुख्तलिफ गांव इकट्ठे नथी किए जाएंगे, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा नथी किया जाएगा, तो हर गांव के लिए अलग-अलग पेजेस जो हैं, जो अलग-अलग हिस्सा वो मुख्तस किया जाएगा। जो रूल नंबर इसका जो पॉइंट नंबर 10 है कि जो कवर पेज है, जो उसका जो फ्रंट का पेज है, जो कवर पेज है, वो गवर्नमेंट की जानिब से जारी होता है एक फॉर्म, उसके मुताबिक इसको किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 11 के मुताबिक कि इसको अल्फ़ाबेटिकली, ठीक हो गया, अल्फ़ाबेटिकली यानी कि ABCDEFGH इस हवाले से इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक हो गया। और इसका जो पॉइंट नंबर 12 है कि जो हर पार्ट है, हर वॉल्यूम का हर पार्ट है, उसको पेज किया जाता है, उसको नंबर लगाया जाता है, और हर कवर पेज जो है उसके ऊपर गांव, अगर एक गांव का है तो एक गांव का नाम, अगर मुख्तलिफ गांव है तो मुख्तलिफ गांव के नाम लिखे जाते हैं। और जो पॉइंट नंबर 14 है कोई जो कोर्स है नथी करने वाले किनारों पर पंच से सुराख करके बनाए जाते हैं, ठीक हो गया, आइलेट होल्स बना के उसके साथ ये किया जाता है। और इसके साथ जो फीता, जिस फीते के साथ इसको कवर किया जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है, वो फीता प्रोवाइड किया जाता है और ये वॉल्यूम एक नीट एंड क्लीन रखा जाता है। एडिशनल पेजेस, जायद पेजेस वो भी साथ में लगाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 17 के मुताबिक के जो पार्ट 4 है उसका जो रिकॉर्ड वो अलग रखा जाएगा, वो एक खुफिया और कॉन्फिडेंशियल कस्टडी होती है, और जो पार्ट 4 है वो सिर्फ SHO के पास रहेगी। सारे जितने भी इस रजिस्टर के जितने भी पार्ट्स हैं वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, वो मुतलका हेड ऑफ डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर उनको पब्लिश नहीं किया जा सकता या उनको देखा नहीं जा सकता। और इसमें जो मैटर्स का अंदराज किया जाता है वो है चैप्टर नंबर 23 रूल नंबर 15 में मामलात सभी बता दिए गए हैं, ठीक है, तो वो उन सभी मामलात का जो यहाँ पर अंदराज किया जाता है, ठीक है। आगे रजिस्टर नंबर 10 ये है सर्विलियंस रजिस्टर, रजिस्टर निगरानी। इसको जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 61, चैप्टर नंबर 23 रूल नंबर 5, 4 एंड 16 पुलिस रूल्स 1934। ये जो रजिस्टर है ये लास्ट एंट्री से 2 साल बाद इसका रिकॉर्ड तलब कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट 1 है उसको हम रजिस्टर 10A के नाम से हम जानते हैं, जिस रजिस्टर का नाम है बैड करैक्टर रोल्स रजिस्टर, पर्चा जात बदमाशा अरसाल करदा। उसमें कौन सी एंट्रीज की जाती हैं कि जो पर्सन 87
جو 87 CRPC کے تحت جو ملزمان مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، ان کا سرخ سیاہی کے ساتھ اندراج کیا جاتا ہے۔ سیکشن 565 CRPC کے تحت جو کنوکٹڈ پرسن ہے، جو ریلیز پرسن ہے، کنوکٹ سے جو ریلیز ملزمان جو بری ہوتے ہیں یا ریلیز ہوتے ہیں سزا پانے کے بعد، ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ آل کنوکٹس اور سسپینڈڈ کنوکشن، جن کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے سیکشن 401 CRPC کے تحت، ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ یا آل پرسنز انڈر سیکشن 16 ریسٹرکشنز آف ہیبیچول افینڈرز پنجاب ایکٹ 1918 کے تحت جو اندراج کیا جاتا ہے۔ اور جو اس کا پارٹ 2 ہے اسے ہم کہتے ہیں رجسٹر نمبر 10B بیڈ کریکٹر رولز ریسیوڈ، رجسٹر پرچہ جات بدماشاں موصول شد، یہ رجسٹر کا نام ہے۔ اس میں جو جتنی بھی انٹریز ہوتی ہیں وہ SP کی ڈسکریشن اس کے احکام کے مطابق ہوتی ہیں، اور یہ پرسن جو پولیس رولز چیپٹر نمبر 27 رول نمبر 19 کے تحت جو کنوکٹ ہوتے ہیں، جو ٹوائس کنوکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ جو ہیبیچول افینڈرز ہیں اور ریسیورز آف سٹولن پراپرٹی، ٹھیک ہو گیا، جو رسا گیر ہوتے ہیں عموماً جسے ہم کہتے ہیں، ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ کنوکٹس ریلیزڈ بیفور ایکسپائریشن آف سینٹینس اینڈ پریزنر ایکٹ اینڈ ریمیشن رولز کے تحت جن کی سزا معاف ہو کر پہلے ریلیز ہو جاتے ہیں، ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 کے تحت کہ جو پرسنز اس پولیس اسٹیشن کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں اور وہ اشتہاری ہیں، ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ بیفور انٹری ہسٹری شیٹ جو ہے وہ ہر ایک شخص کی وہ مرتب کی جاتی ہے اس رجسٹر میں۔ آگے اس کا جو پوائنٹ نمبر 7 ہے، ریکارڈ آف سچ پرسن شیل بی ٹریٹڈ ایز کانفیڈینشیل، ان اشخاص کا جو ریکارڈ ہے ان کو کانفیڈینشیل ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آگے رجسٹر نمبر 11 انڈیکس ٹو ہسٹری شیٹ اینڈ پرسنل فائلز، انڈیکس ہسٹری شیٹ اینڈ امثلہ ذاتی سے جو چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 62، چیپٹر نمبر 23 رول نمبر 14، سب رول 1A 1B پولیس رول 1934۔ اس میں جو پرسنل فائلز اور ہسٹری شیٹس ہوتی ہیں ان کو ایک فارم ہے ساتھ میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق اس کو فل کر کے اس کو انڈیکس کیا جاتا ہے، اس کی نمبر وائز ترتیب لگائی جاتی ہے۔ اس میں جو رجسٹر نمبر 12 ہے، رجسٹر آف انفارمیشن شیٹس ریسیوڈ، رجسٹر اطلاعی پرچہ جات ارسال کردہ۔ اس کے 2 پارٹس ہیں آئی تھنک۔ جو رجسٹر نمبر پارٹ 1 ہے اس کا نام ہے رجسٹر نمبر 12A کاپیز آف انفارمیشن شیٹس ریسیوڈ، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 63، چیپٹر نمبر 23 رول نمبر 17 پولیس رولز 1934 ڈیل کرتا ہے۔ یہ جو رجسٹر ہے یہ لاسٹ شیٹ سے 7 سال بعد اس کو طلب کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ڈبل پرپز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، کمیونیکیشن انفارمیشن اور جو مختلف جو کرمنل انٹینٹ کے ذریعے تھانہ جات میں آتے ہیں ان کی انفارمیشن، اور جو انفارمیشن شیٹ ایشو کی جاتی ہے SHO کی طرف سے، اس میں یہ چیزیں جو مینشن کی جاتی ہیں کہ جو سیکشن 55 کے تحت اریسٹ کیے جاتے ہیں ایسے اشخاص جن کے بارے میں آپ کو بالکل کبھی شک ہے کہ یہ ان کا جو کریکٹر وہ لوز ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ SHO اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ کنسرنڈ SHO کو بھیجے گا۔ پرسن اریسٹڈ کلیم ٹو بی ریزیڈنٹ ود انفارمیشن، اور اس کو پرسن کو کلیم کیا جائے گا کہ یہ وہاں کا رہائشی ہے، اور وہ کیا انفارمیشن بھیجی جائے گی کنسرنڈ SHO کو، سرکمسٹانسز جن حالات میں اس کو گرفتار کیا گیا، اکاؤنٹ آف آفینس کس آفینس کی بنا پر اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اس کا نام اور اس کا جو بیان اس نے کیا دیا تھانہ میں وہ بھیجا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے جو اس کی انٹر ان ڈسپیچ اینڈ رجسٹر نمبر 12 میں اس کی جو ڈسپیچ انٹری ہے اس لیٹر کی وہ کی جائے گی۔ انفارمیشن سیٹس 3 کاپیز میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلی اس کی کاپی ہے وہ SP صاحب کو سینڈ کی جاتی ہے ٹو نیبل CIA کی ہیلپ کے لیے، اور جو باقی 2 کاپیز ہوتی ہیں وہ SHO صاحبان کے لیے ہوتی ہے، ایک متعلقہ SHO کے پاس رہتی ہے اور ایک جو دوسرا کنسرنڈ
جس کی رہائش میں یا جس کے ایریے میں وہ شخص آتا ہے اس کے پاس رہتی ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 8 کے مطابق ایشوئنس اینڈ ریسیونگ انفارمیشن شیٹس آف پرسنل فائنلی کنسیڈرڈ گڈ کریکٹر، جن اشخاص کے بارے میں ان کو یہ قوی یقین ہو جائے کہ ان کا جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ان کا جو وہ ریکارڈ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ آگے جو رجسٹر نمبر 12B کاپیز آف لاک آؤٹ نوٹسز ریسیوڈ، اس میں جتنے بھی لاک آؤٹ نوٹسز سرکولیٹ کیے جاتے ہیں ڈی اے جی کی جانب سے، اسپیشل برانچ ڈی ایس پی کی جانب سے، ٹھیک ہے، وہ پرسنل اٹینشن کے لیے ان کا اس میں سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جو یہ نوٹسز ہوتے ہیں یہ سلیکٹڈ آفیسرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو یہ بھیجے جاتے ہیں، اور یہ جو نوٹسز ہیں یہ اس جو رجسٹر ہے اس میں ان کا ریکارڈ ریکارڈ ان کا اندراج کر کے اور اس ریکارڈ کو ایس ایچ او کے کانفیڈینشیل ریکارڈ میں دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 12 کے مطابق کہ کمپلائنس ان آرڈرز کی جو کمپلائنٹس ہے وہ ایس ایچ او صاحب کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کا کانفیڈینشیل ریکارڈ آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے ان کی جو کمپلائنس ہے وہ ان پرسن ان کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے رجسٹر نمبر 13 منٹ بک فار گزٹڈ آفیسرز، کتاب رویداد برائے افسران گزٹ شدہ، اس کو جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 64، چیپٹر نمبر 1 رول نمبر 20 پولیس رولز 1934۔ اس کا جو یہ ایک بالکل سادہ پیجز پر فل سکیپ سائز کی شیٹس ہوں گی، اور اس میں جتنی بھی ڈیٹ آف آل انسپیکشن شیل بی انٹرڈ انکوائرنگ دا انٹینشن آف ایس ایچ او انسپیکشن، ان کے ڈیٹس آف انسپیکشن وہ درج کی جائے گی۔ نوٹسز جو ہوتے ہیں ہیو ناٹ بین انٹرڈ ان انسپیکشن نوٹس، ایسے نوٹس جو انسپیکشن نوٹس میں نہیں درج کیے جا سکتے ان نوٹس کا اس رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے، اور انسپیکٹنگ آفیسرس سیٹسفائی دیم سیلوز، اور جو انسپیکٹنگ آفیسر ہے، جو تفتیشی آفیسر ہے، وہ اس واؤچر میں جو باقی معاملات ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک کنونس کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ معاملات کی انٹری کرتا ہے۔ اور اس میں جو پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ میٹرز پرماننٹلی افیکٹنگ دا کنڈیشن آف پولیس اسٹیشن، اگر ایسے معاملہ جو ایک پولیس اسٹیشن کی حدود کے حوالے سے یا مستقل طور پر کسی معاملے سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ یہ جو رجسٹر ہے یہ کانفیڈینشیل رجسٹر ہوتا ہے اور پرویلجڈ ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اسے کوئی بھی جو پوائنٹ نمبر 7 کے مطابق اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ہم عام انسان جو اس رجسٹر تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اسے جو آپ کا کنسرن ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے یا سب ڈویژنل جو آفیسر ہے وہ چیپٹر نمبر 1 رول نمبر 20 پولیس رولز کے تحت اس کو ایگزامن کر سکتا ہے۔ آگے جی رجسٹر نمبر 14 فائل بک آف انسپیکشن رپورٹس، فائل بک رپورٹ ہے ملاحظہ جات، اس سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 65، چیپٹر نمبر 11 رول نمبر 42 پولیس رولز 1934۔ 2 فائل بک شیل بی مینٹینڈ ان سیپریٹ کورز، 2 علیحدہ کورز میں 2 فائلز جو ہیں وہ مرتب کی جائیں گی۔ جو پارٹ 1 ہے اس میں گزٹڈ آفیسرز کی جو انسپیکشن رپورٹس ہیں ان کا اندراج کیا جائے گا، اور جو پارٹ 2 ہے اس میں جو بائی انسپیکٹر کورنگ دا روٹین چیک اپ جو کیا جاتا ہے پولیس اسٹیشنز کا اس کا اندراج کیا جائے گا۔ جو ہر رپورٹ کو سالانہ اینول سیریل نمبر دیا جائے گا، ان کی رپورٹس کی انڈیکس کی جائے گی اور اس انڈیکس کو فرنٹ کور پر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو فرنٹ کور ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ پیٹرن کی ناٹ بی کیپٹ ود رسک آف ڈیمیج، وہ اس کو آپ ڈسٹریکشن یا ڈپارٹمنٹل فارم کے طور پر نہیں، اس کو آپ وداؤٹ رسک آف ڈیمیج آپ نے رکھنا ہے، یعنی کہ سنبھال کے اس کو رکھنا ہے۔ آگے رجسٹر نمبر 15 وائٹل اسٹیٹسٹکس رجسٹر آف برتھس اینڈ ڈیتھس، رجسٹر نمبر اموات و پیدائش، اس سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 66۔ یہ جو رجسٹر ہے یہ آپ متعلقہ یونین کونسلز لوکل کونسل جو ہیں ان کے پاس چلا گیا، اور اس رجسٹر میں ان کے جو متعلقہ ایریا میں جتنی بھی اموات ہوتی ہیں، ڈیتھس ہوتی ہیں یا برتھس ہوتی ہیں یا پیدائش ہوتی ہیں ان کا اندراج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ تھانے کی تحویل میں نہیں رہا۔ اب جی جو رجسٹر نمبر 16 ہے
یہ ہے رجسٹری آف گورنمنٹ آفیشلس اینڈ پراپرٹی، رجسٹر ملازمان و مال سرکاری سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 67 پولیس رولز 1934۔ یہ جو رجسٹر ہے یہ 200 پیجز پر مشتمل ہوگا، 200 صفحات پر، اور اس کے 4 حصے ہوں گے۔ جو اس کا پارٹ 1 ہے اس میں جو واچ مین ہے، ٹھیک ہے، ان کی اٹینڈنس اور ان کی جو ٹرانسفر ہے ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں لسٹ آف پولیس آفیسرز، ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے اندراج کیا جاتا ہے۔ پارٹ نمبر 3 میں رجسٹر آف آل گورنمنٹ پراپرٹی جو ہے، جو پولیس اسٹیشن کی حدود میں، پولیس اسٹیشن کے استعمال میں اس پراپرٹی کا اندراج کیا جاتا ہے۔ پارٹ نمبر 4 میں لسٹ آف آل لینڈز ان پولیس اسٹیشن جورسڈکشن، جو پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن کے حدود میں جتنی بھی گورنمنٹ پراپرٹی آتی ہے ان کا اندراج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رجسٹر نمبر 17 رجسٹر آف لائسنسز، رجسٹر لائسنس ہے، اس سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 68 پولیس رولز 1934۔ یہ جو رجسٹر ہے یہ 6 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ جو پارٹ 1 ہے اس میں آرمز ایکٹ لائسنس کے تحت جو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں ان کا اندراج کیا جائے گا۔ پارٹ نمبر 2 میں جو ایکسائز لاز کے مطابق لائسنس جاری کیے جاتے ہیں ان کا اندراج ہوگا۔ پارٹ 3 کے مطابق جو ایکسپلوزیو ایکٹ کے مطابق لائسنس جاری کیا جاتا ہے ان کا اندراج۔ پارٹ 4 کے مطابق جو پیٹرولیم ایکٹ کے تحت لائسنس جاری کیا جاتا ہے ان کا اندراج۔ پارٹ نمبر 5 میں جو پوائزنس ایکٹ کے مطابق لائسنس جاری کیا جاتا ہے ان کا اندراج۔ پارٹ نمبر 6 میں جو سرائز، پہلے سرائے موجود ہوتے تھے، جو سرائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، متعلقہ تھانے کے حدود میں سرائز ایکٹ کے مطابق ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اور پارٹ نمبر 1 سے لے کر پارٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک یہ جو 1 سال آخری انٹری سے 1 سال بعد اس کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ان کینسلڈ انٹریز ہوتی ہیں ان کو نئے رجسٹر میں ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف پولیس آفیسر انڈر دا ایکٹ مینشنڈ اینڈ، اس حوالے سے جو پاورز اینڈ پولیس آفیسر کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی لکھا جاتا ہے اس میں۔ آگے رجسٹر نمبر 18، رجسٹر نمبر 18 یہ ہے کہ جو ریسیٹس بک آف آرمز ایمونیشنز اینڈ ملٹری سٹورز، رسید کتب برائے اسلحہ، گولی بارود، فوجی سامان، اس سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 69۔ اس میں اس میں ڈسکرپٹر لسٹ آف ان ٹریپلیکیٹ 3 کاپیز میں یہ جتنی بھی رپورٹس آرمز کی، ایمونیشن کی، ملٹری سٹور ڈپوزٹڈ، سیز یا براڈ کیا جاتا ہے ان کے 3 کاپیز میں انٹری کی جاتی ہے۔ فارم شیل بی میڈ آؤٹ، ایک کاربن پیپر کے ذریعے ان کو جو اندراج کیا جاتا ہے۔ ایک جو کاپی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ویپن یا آرٹیکل یا اس آرٹیکل کے ساتھ فکس کی جاتی ہے، اور جو ڈپلیکیٹ اس کی ہوتی ہے وہ جو اس کو فکس کروا رہا ہے، جو ڈپوزٹ کروا رہا ہے اس کو دی جاتی ہے۔ اور یہ جو بک ہے یہ آخری انٹری سے 5 سال بعد اس کا تلف کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے۔ رجسٹر نمبر 19 دا سٹور روم رجسٹر، رجسٹر مال خانہ، جتنے بھی مال مقدمات ہوتے ہیں، کیسز میں مال مقدمات ہوتے ہیں ان کا اندراج اس رجسٹر میں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کرمنل لائر ہیں تو یہ رجسٹر آپ کے لیے بہت اہمیت کا عمل ہے۔ اس سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 17 پولیس رولز 1934 ڈیل کرتا ہے۔ یہ جو رجسٹر ہے یہ فارم جو انہوں نے خاکہ دیا گیا ہے چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 70 کے مطابق، جو ایک انہوں نے نمونہ دیا گیا، خاکہ دیا گیا، اس کے مطابق یہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسیپشنز آف آرٹیکلز آر ریڈی انکلوڈیڈ ان رجسٹر نمبر 16۔ ایوری آرٹیکل پلیسڈ ان دا اسٹور روم شیل بی انٹرڈ ان دس رجسٹر، کوئی بھی آرٹیکل، کوئی بھی چیز اسٹور روم میں رکھنی ہے تو اس کا اندراج اس رجسٹر میں لازمی کیا جاتا ہے۔ اور ریموول آف اینی آرٹیکل شیل بی نوٹ، اگر اس پراپرٹی کو کسی اور جگہ پر ریموو کیا جا رہا ہے، شفٹ کیا جا رہا ہے، پھر بھی اس کا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو مال مقدمہ ہے وہ پہلے تھانے کے اسٹور روم میں جمع کروایا جاتا ہے، اسٹور روم میں جمع کرواتے وقت رجسٹر میں انٹری ہوتی ہے، اور جب وہ فرانزک لیبارٹری کے لیے ڈسپیچ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی انٹری کی جاتی ہے، پھر وہ اگر دوبارہ واپس آتا ہے تو پھر بھی انٹری کی جاتی ہے۔ یہ جو رجسٹر ہے وہ لاسٹ انٹری سے 3 سال بعد تلف کر دیا جاتا ہے۔
रजिस्टर नंबर 20 कैश अकाउंट रजिस्टर हिसाब नकदी से जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 71 डील करता है। और ये फॉर्म जो है वो चैप्टर नंबर 10 रूल नंबर 52A एंड B के मुताबिक इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें जो कैश अकाउंट वो कैप्ट किया जाएगा, वो रखा जाता है, उसमें जितनी भी रिसीट्स होती हैं, उनके अखराजात होते हैं, अदर देन कैटल पाउंड, जो मवेशियाँ उनका फाटक है, उनके हिसाब के अलावा जितने भी हिसाब किताब के मामलात होते हैं उनका अंदराज इसमें किया जाता है। और ये जो रजिस्टर है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अदर मनी सच एज रिसीट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ पे, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो सारे इसमें मामलात किए जाते हैं। और दूसरा है कि परमानेंट एडवांस, अगर पार्ट 2 में परमानेंट एडवांस का जिक्र किया जाता है, किसी ने अगर को लिया हो, इसमें जो शैल बी मेंटेन डेली एट द टाइम फिक्स्ड फॉर द डेली डायरी टू क्लोज, जो रोज़नामचे के क्लोज का वक़्त के इख्तिताम का वक़्त मुकर्रर किया जाता है, उसके मुताबिक इस रजिस्टर को भी उस वक़्त इसको आपने इसके आखिरी उस दिन के आखिरी एंट्री करनी होती है। द पर्पज़ एंड प्रिंसिपल्स परमानेंट एडवांस्ड आर डिटेल, इसके जो पर्पसेस हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो रूल नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 रूल नंबर 15 में बयान किया गया है। मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ डाइट मनी एटसेट्रा गिवन इन रोल नंबर 26 चैप्टर नंबर 26 रोल नंबर 27 चैप्टर नंबर 27 रोल नंबर 28 के तहत जो तरीक़ेकार होता है कि रिकवरी कैसे की जाती है वो सारा हिसाब किताब इसमें लिखा जाता है। SHO साहब हैं वो इस रजिस्टर की करेक्टनेस इसकी तौसीक़ के लिए इसको पर्सनली चेक करते रहेंगे। रजिस्टर नंबर 21 फाइल बुक ऑफ रोड सर्टिफिकेट, फाइल बुक सर्टिफिकेट हाय राहदारी, ठीक है, एक जो रोड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है इस रजिस्टर के मुताबिक किया जाता है। इसको जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रोल नंबर 72 डील करता है। ये जो रजिस्टर है ये फॉर्म चैप्टर नंबर 10 रोल नंबर 17 के मुताबिक ये प्रिपेयर किया जाता है। और ये सर्टिफिकेट इन डुप्लीकेट फॉर लास्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 माह के लिए ये इसकी जो डुप्लीकेट है वो सर्टिफिकेट यूज़ किया जाता है। शैल बी इशू टू ईच पुलिस स्टेशन, यानी कि ये जो रजिस्टर है वो 3 माह तक इशू किया जाता है और 3 माह बाद दोबारा इशू कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट शैल बी गिवन एनुअल सीरियल नंबर, जो सर्टिफिकेट है उसको एक सालाना इंडेक्स नंबर लगाया जाता है। और जब ये सर्टिफिकेट की कॉपी या रसीट वापस आती है तो उसको इस रजिस्टर के मुतलका कॉलम में उसको पेस्ट कर दिया जाता है। ये जो बुक है ये लास्ट एंट्री के 3 साल बाद इसको तलब कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आगे जी रजिस्टर नंबर 22 प्रिंटेड रिसीट बुक्स, छापाशुदा किताब रसीदात, इसे जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 73 पुलिस रूल्स 1934। ये जो बुक है ये जो फॉर्म दिया गया चैप्टर नंबर 10 रूल नंबर 14(1) में जो फॉर्म दिया गया उसके मुताबिक ये मेंटेन किया जाता है। और इसमें 100 फॉर्म्स डुप्लीकेट, यानी कि 100 डुप्लीकेट फॉर्म्स होते हैं। और ये जो फॉर्म है ये प्रिंटेड सीरियल नंबर इसको अलॉट किया जाता है। इसमें फॉर ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड इन पुलिस स्टेशन और सीट शैल बी इशू टू द रिमीटिंग पार्टी, जितनी भी किस्म की जो रकम है जो पैसे हैं वो अगर थाना में मौसूल होते हैं, ठीक है, तो उसको मौसूल करके उससे एक रसीट जारी की जाती है इस रजिस्टर से। ठीक हो गया। आगे रजिस्टर नंबर 23, इसे अब रजिस्टर नंबर 23A पुलिस गजट और रजिस्टर नंबर 23B क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट। रजिस्टर नंबर जो पुलिस गजट चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 74, ये जो रजिस्टर है ये नीटली कार्डबोर्ड कवर्स पर इमीडिएटली उसी वक्त ये रसीट ये बिल्कुल नीटली फिल किया जाता है। जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो जब सुबह फर्स्ट रोल कॉल पहली हाज़िरी लगाई जाती है उस वक्त जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो अनाउंस किए जाते हैं। आफ्टर रिसीट ऑफ गजट में रिसीट होने के बाद तो उनको अनाउंस किया जाता है इस रजिस्टर में, उस वक्त वो कार्रवाई लगाई जाती है। अब रजिस्टर नंबर जो 24 है ये पुलिस रूल्स है।
یہ جو پولیس رولز 1934 ہے اسے ہم رجسٹر نمبر 24 بھی کہتے ہیں. اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, کریکٹ رکھا جاتا ہے اور ریسیو اینڈ پریس کے حوالے سے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس رجسٹر کے مطابق کیا جاتا ہے. یہ پولیس رولز جو ہیں اس رجسٹر میں درج کیے ہوئے ہیں. آگے جو رجسٹر نمبر 25 ہے, یہ جو آخری رجسٹر ہے, چارج نوٹس آف آفیسرز ان چارج آف پولیس اسٹیشنز, یادداشت ہائے افسران انچارج تھانہ جات متعلق تحویل منصبی. اسے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ چیپٹر نمبر 22 رول نمبر 76 پولیس رولز 1934 ڈیل کرتا ہے. یہ فل اسکیپ سائز ایک بالکل سادہ پیجز پر رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے. اور ایس ایچ او آن پرماننٹ ٹرانسفر شیل ریکارڈ کانفیڈینشیل چارج نوٹ فار دا اسسٹنس آف ہز سکسیسر. جب ایس ایچ او ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ رجسٹر کو ایک اپنے طور پر کانفیڈینشیل ریکارڈ رکھتا ہے اور اسے دوسرے اپنے آنے والے ایس ایچ او کے لیے بطور کانفیڈینشیل یوز کے طور پر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اس میں جو میٹرز نوٹ کیا جاتا ہے, میٹرز جن کا اندراج کیا جاتا ہے وہ ہیں کہ کریکٹر اینڈ کیپیسٹی, جو سٹاف ہے اس کا کریکٹر اور ان کی کیپیسٹی ان کے ہر کام کے حوالے سے, کہ سٹاف کتنا ہے, وہ کون سا سٹاف کس کس کام میں مہارت رکھتا ہے اس حوالے سے. جو تھانے کے انفارمرز ہیں, ہیلپرز ہیں, ان کا اندراج کیا جاتا ہے. ان سمات کا یا ڈائریکشن کا کہ جدھر سے جو پولیس ہے وہ اگر چاہے تو وہاں کے جو باشندگان ان سے ہیلپ لے سکتی ہے. اسپیشل فیکٹرز افیکٹنگ کرائم اینڈ سیزنل امیگریشنز, لیبر لوکل کسٹم کے حوالے سے جو عموماً ہوتے ہیں ان کا اندراج کیا جاتا ہے. میٹرز آف ٹیمپرری امپورٹنس سیریس کیسز انویسٹیگیشن پریونٹیو ایکٹ پینڈنگ اینڈ امپورٹنٹ آرڈرس کا اس میں اندراج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے رجسٹرز 1 سے لے کر 25 تک, 1 سے لے کر 25 تک جن کو ہم نے پڑھا. امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اپنی براہ کرم اپنی تجاویز سے مجھے نوازیں, کمنٹس میں اپنی تجاویز کہ میں اپنے لیکچرز کو ویڈیوز کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. میری حوصلہ افزائی کے لیے, مجھے انکریج کرنے کے لیے میرے چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جو ویڈیو ہے پولیس رجسٹرز پر یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ. تو اپنے دوست اور مجھے احسان مند بندہ آپ کا میاں سعدی عباس دیوکا, مجھے اجازت دیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے, فی امان اللہ.